ان یسألکموہا، اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگ لیتا، فیحفکم، اور پھر تم پر زور بھی دیتا. دیکھو اللہ نے مانگا لیکن زور نہیں دیا. اللہ نے قرض کہہ دیا، اللہ نے فضیلت بتا دی، اللہ رب العزت نے مقدار بھی نہیں رکھی کہ کتنا مال اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنا ایک مسلمان پر لازم ہے، کوئی مقدار نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں حکم دے دیا، تمہیں بتا دیا، مانگا لیکن تمہیں اس کا حکم نہیں دیا، تمہیں اس پر مجبور نہیں کیا. اگر ہم ایسا کرتے تو تم بخل کرتے، تمہارے دلوں کی تنگی ظاہر ہوتی، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اور عذاب کے مستحق بن جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے آزاد چھوڑ دیا اور یہ بتا دیا کہ قرض ہے، یہ بتا دیا کہ واپس ملے گا، یہ بتا دیا بڑھا کر ملے گا، یہ سمجھا دیا کہ تمہاری اپنی ضرورت ہے. اگر تم اپنا سارا مال محض اپنی دنیا پر خرچ کر گئے اور یہاں لوگوں کے لیے چھوڑ گئے، آخرت میں جا کر مفلس کھڑے ہوگے، وہاں تمہیں بخشوانے والی کوئی چیز نہ ہوگی اور وہاں پر کوئی کچھ دینے پر بھی آمادہ نہ ہوگا. تو اس لیے اپنا مال آگے بھیج دیتے تو یہی تمہارے کام آتا اور یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جاتا، تمہارے لیے جنت کا گھر، جنت کا مکان، جنت کی نعمتیں بن جاتا، تمہارا اپنا فائدہ ہوتا. اللہ نے یہ سب کچھ بتا دیا لیکن دباؤ نہیں رکھا اور زور نہیں دیا کہ ضرور مال خرچ کرو اور اتنا مال خرچ کرو، ایسا نہیں کیا. اب آگے اس کی حقیقت بیان فرما دی جو سورت کی آخری آیت. ہا انتم ہاؤلا، اے ایمان والو تم ہی لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد میں مال خرچ کرو اور اس کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے. فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں اور وہ نہیں خرچ کرتے اور یہی کہتے ہیں کہ اپنی ضروریات ہیں اس لیے نہیں کر سکتے. تو سنو، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بھی بخل کرتا ہے اپنی ذات سے بخل کرتا ہے. یعنی یہ ایسا ہے جیسے انسان اپنے آپ کو دینے سے بخل کر رہا ہو. ایک آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ اپنے پیسے سے کھانا نہیں کھا رہا. اس کو لباس کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے لباس حاصل کرنے کا ذریعہ مال دیا، وہ اپنے لیے لباس نہیں خرید رہا. یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے نا. ایک آدمی کو گھر کی ضرورت ہے، اللہ نے گھر بنانے کے لیے مال دیا، اپنی ضرورت کے لیے مناسب سے گھر نہیں بناتا، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے؟ برا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو سوچے سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ مغفرت، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مل جائے. سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ جنت مل جائے. سب سے بڑی حاجت یہ کہ اللہ کی رحمت مل جائے. اللہ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے مال تمہیں ذریعے کے طور پر دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز مومن کے لیے، جو ہے وہ اچھے مسلمان کے لیے، مخلص مسلمان کے لیے بہترین چیز ہے مال، کہ اس کے ذریعے اپنی دنیا بھی اچھی کر لیتا ہے، اس کے ذریعے اپنی آخرت بھی اچھی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا اور ذریعہ بتا دیا کہ مسلمانوں یہ مال ہے، اس سے اپنی دنیا کی ضروریات بھی پوری کر لو جو دوسرے درجے کی ضروریات ہیں، اور اس سے اپنی سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی پریشانی بھی حل کر سکتے ہو کہ اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لے لو، مغفرت خرید لو. تم اگر نہیں کرتے تو کس کا نقصان کرتے ہو؟ یہی سمجھا. فمن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو نہیں دیتا وہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں دیتا، وہ یہ نہ کہے میں جہاد پر نہیں دیتا، وہ یہ نہ کہے میں مجاہدین کو نہیں دیتا، وہ یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے فقراء کو نہیں دیتا، مساکین کو نہیں دیتا. یہ مت کہے، یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں دیتا، میں بخیل ہوں، میں جو ہے وہ کنجوس ہوں، میں اپنے آپ پر یہ مال خرچ نہیں کر رہا کہ میں اس کے ذریعے اللہ سے جنت لے لیتا، اس کے ذریعے اللہ سے مغفرت لے لیتا، اس کے ذریعے قیامت کا سایہ لے لیتا، اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹا لیتا. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں سودا کیا، مسلمانوں مال دے دو جنت لے لو. گزر چکا یا نہیں گزر چکا سورۃ التوبہ میں، اور آگے ابھی سورۃ الصف میں پھر آ رہا ہے یاد دلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سودا مسلمان کے اور حقیقت سمجھا دی کہ مسلمانوں جو بھی نہیں دے رہا فإنما يبخل عن نفسه، وہ اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے. واللہ الغنی، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو ضرورت ہے، یہ بات دل سے نکال دو. اللہ غنی ہے. کائنات کا سارا مال ڈھیر کر دیا جائے، کسی انسان کو دے دیا جائے، پر میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک چونچ جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر جا رہے تھے، کشتی کے اوپر کنارے پر آ کر ایک وہ بیٹھ گئی جو چڑیا، اور اس نے سمندر سے جو ہے نا ایک گھونٹ پانی پیا، ایک قطرہ، اور اڑ گئی. تو انہوں نے کہا خضر نے، موسیٰ تیرا علم، میرا علم اور کائنات کے سارے لوگوں کا علم اگر مل جائے، اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا یہ چڑیا جو اس سمندر سے پانی لے کر چلی گئی اور سمندر پر کمی ہو گئی. اور کائنات کی ساری دولت، کائنات کے سارے خزانے اگر سارے کسی انسان کو مل جائے، اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں، اللہ کے خزانوں کے سامنے ان کی حیثیت بھی نہیں جتنا یہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی گئی. تم یہ مت سوچو کہ اللہ اگر تم سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کو ضرورت ہے. واللہ الغنی،
اللہ رب العزت کو ہرگز اس کی حاجت نہیں. اللہ رب العزت غنی ہے. وانتم الفقراء، محتاج تم خود ہو، حاجت تمہاری اپنی ہے، لیکن تم بے وقوفی میں پڑے اپنی اصل حاجت کو نہیں سمجھ رہے. تم یہ سمجھ رہے ہو دنیا کا مکان بڑی حاجت ہے، اس کے لیے محنت کر رہے ہو، دنیا میں جو ہے وہ فلاں چیزیں حاصل کر لینا، اچھا لباس، اچھا زیور، اچھا ساز و سامان، اچھی خوشبو، یہ چیزیں تمہاری حاجت ہیں، تم ان پر مال خرچ کر رہے ہو، یہ تمہاری اصل حاجت نہیں ہے. ان میں ایک میانہ روی کے درجے پر بھی ایک انسان کی اچھی زندگی گزر جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ممانعت نہیں کی، لیکن میانہ روی اختیار کرنے کا ضرور حکم فرمایا. اس میں ایک اچھی زندگی ایک انسان گزر جاتی. لیکن آخرت کے معاملے میں تو دوڑنے کا حکم ہے اور آگے بڑھنے کا حکم ہے. اس کے معاملے میں یہ غفلت ہے کہ آخرت کے لیے کچھ بھی انسان نہیں بھیج رہا اور سب کچھ دنیا میں لگا رہا ہے اور پھر یہ دنیا میں چھوڑ جائے گا. تو یہ انسان اگر حلال بھی کما رہا ہے تو اپنے لیے صرف حساب جمع کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. اس مال کو صرف اپنے لیے حساب بنا رہا ہے. جیسے علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ کل بتایا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کا حلال جو ہے وہ بھی بندے کے لیے جو ہے نا حساب تو ہے ہی ہے، تو پریشانی اور مشکل اس میں ضرور ہے. تو اس سے بچنے کا ذریعہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ اپنے لیے آگے بھیج دو. یہ تمہارا آخرت کا فقر ختم کر دے گا. کہ آخرت کا فقر ایسا ہے، دنیا میں انسان فقیر ہو گیا، ماں باپ کام آ جاتے ہیں، بھائی کام آ جاتے ہیں، دوست کام آ جاتے ہیں، کسی سے مال پکڑ کے کچھ نہ کچھ اپنا گزارا کاروبار شروع کر لیا، کسی نہ کسی طرح اپنے فقر کو ٹال دیتا ہے. یا دنیا میں کوئی ویسے صدقہ خیرات تعاون دے جاتا ہے کسی فقیر کو، اس کا فقر بھی وقتی طور پر ٹل جاتا ہے. آخرت کا فقیر ایسا فقیر ہے جس کو نہ وہاں پر باپ دے گا، نہ ماں دے گی، نہ بھائی دیں گے، نہ کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی پہچانے گا بھی نہیں تم کون اور ہم کون. ہر آدمی نفسی نفسی میں پھر رہا. ایک آدمی نے کروڑوں اربوں روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیے، کوئی دوسرا وہاں کھڑا ہو کر کہے گا اس میں سے 10 روپے کا اجر مجھے دے دو، وہ بھی نہیں دے گا. وہ یہ کہے گا پتہ نہیں میرے اعمال کا کیا بنتا ہے، تو میں کیسے اپنی نیکیوں میں جو تمہیں دے دوں گے میرے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے اپنے لیے خراب ہو جائے. تو وہاں اتنا بھی صدقہ کرنے پر کوئی تیار نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے یہ حقیقت سمجھا دی کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو جہاد میں. یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے حقیقی معنوں میں اپنے اوپر خرچ کیا، اور یہ وہ حقیقی مال ہے جو تم نے اپنی ذات پر خرچ کیا، یہ وہ حقیقی مال ہے جو تم نے اپنے فائدے کے لیے خرچ کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ان تتولوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کا یہ حکم سن کر بھی یہ نہیں مانو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ یہ کام کر لے گی. ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح ناشکرے بھی نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت کی اس نعمت پر شکر کریں گے کہ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں مال کرنے کی توفیق عطا فرما دی. سورہ محمد مکمل ہو گئی. مضمون قرآن مجید میں 2 آیات کو ملانے سے پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. آیت جو ہے وہ سورۃ المنافقون کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دے کر، اللہ کو دے کر نہ دے کر اپنا ہی نقصان کرتے گو، یا اپنے آپ کو نہیں دے رہے، تو وہ نقصان ہے کیا. اور اس جہاد میں مال نہ خرچ کرنے پر انسان پر جو حسرت، افسوس اور ندامت آنے والی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ سورۃ المنافقون میں آئے گی.